بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین میڈیا میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ ناظرین یہ تذکرہ ہے امیر المؤمنین امیر شام کاتب وحی صحابی رسول حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کا۔ آپ نے نام سنا ہوگا، کارنامے بھی سنے ہوں گے۔ آئیے میں آج آپ کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر تعارف پیش کرا دیتا ہوں۔ ناظرین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ سے پہلے اسلام لا چکے تھے، تاہم فتح مکہ کے موقع پر علانیہ اسلام کا اظہار کیا۔ اس کے بعد آپ زیادہ تر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گزارتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت معاویہ کا بڑا گہرا تعلق تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ کے لیے علم اور ہدایت کی دعا فرمائی اور فرمایا یا اللہ معاویہ کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے، معاویہ کو دین کا علم دے۔ ناظرین حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکومت کی خوشخبری خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا زمانے کی گردش یوں ہی رہے گی اور معاویہ بن ابی سفیان کو مسلمانوں کی حکومت ملے گی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فتح مکہ کے بعد تمام جنگوں میں حصہ لیا۔ آپ ایک بہادر سپاہی ہونے کے علاوہ عربوں میں سیاست کے حوالے سے مشہور تھے۔ آپ کے بارے میں عرب مثالیں دیتے تھے کہ سیاست میں آپ کا کسی سے مقابلہ نہیں، نہایت زیرک اور عقل مند حکمران تھے۔ آپ کے دور حکومت میں اسلامی حکومت کی سرحدیں بہت وسیع ہوئی، روم و فارس جیسی سلطنتوں کے بخیے ادھیڑ کر رکھ دیے تھے اور دنیا کفر کے ساتھ مسلسل برسر پیکار رہے۔ افریقہ تک اسلامی حکومت کی سرحدیں وسیع ہو گئی۔ آپ کا دور حکومت امن و امان اور عدل و انصاف کا تھا۔ آپ خدا سے ڈرنے والے حکمران تھے، کبھی بھی کسی پر ظلم نہیں کیا۔ اسلامی تاریخ میں حکومتی سطح پر بہت ساری چیزوں کا اضافہ فرمایا۔ خال المؤمنین مسلمانوں کے ماموں کا بھی لقب آپ کو ملا کیونکہ آپ کی بہن ام حبیبہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں تھی۔ ناظرین چونکہ شیعہ مذہب کا سارا دار و مدار تبرہ پر ہے، صحابہ اکرام کو برا بلا کہنے پر ہے، اسی لیے نہ وہ صرف حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بلکہ تمام صحابہ اکرام کی تکفیر کرتے ہیں۔ جب بھی ان کا جی چاہتا ہے یہ مسلمانوں کے جذبات مجروح کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو سب و شتم کرنے والوں پر لعنت فرمائی ہے۔ آج ساری دنیا میں شیعوں پر خدا کی پٹکار برس رہی ہے۔ بغض معاویہ رضی اللہ عنہ نے نہ ان کو دنیا میں کہیں کا چھوڑا، آخرت میں بھی رسوا اور ذلیل ہوں گے۔ انتہائی افسوس کے ساتھ پاکستان جیسی اسلامی ملک میں صحابہ اکرام کے کل عام گستاخی کرنے والوں کے خلاف کوئی قانون تک نہیں۔ اسلام کے نام پر بنے اس ملک میں جس کا جی چاہے وہ اٹھ کر اصحاب پیغمبر جیسی پاک ہستیوں کو لتاڑتا ہے اور حکومت ان کی پشپناہی کرتی ہے۔ یہاں بانیان پاکستان کے خلاف بولنے والوں کے لیے تو سزا ہے، مگر دین کے معمار ہم تک دین پہنچانے والوں کے خلاف بھونکنے والوں کے لیے کوئی سزا، کوئی قانون نہیں۔ شکوہ کرے ہم تو کس سے کرے، منصفی کس سے چاہے۔